میرے دوست مخلص دوست ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ بھیجا اور ایک تحریر بھیجی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں، اور ایک دوسرے دوست ہیں، انہوں نے فتویٰ بھیجا اور تحریر بھیجی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان برائی کے خلاف نہیں جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے اکثر اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ سالن میں پیاز کھانا ثابت ہے، لیکن پیاز کی بو سے نفرت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغام دیا امت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل حجت ہے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیاز کھایا، سالن میں پیاز کی بو سے نفرت کی، پیغام دیا برائی سے نفرت کرنا، برے سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنا، گناہ گار سے نہیں، جرم سے نفرت کرنا، مجرم سے نہیں۔ اور ہم فرض کریں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لاکھ اختلاف کریں اس سے، مسائل میں اختلاف ہے نا، وہ بیچاری مفتی نہیں ہے، وہ کہ عالمہ فاضل نہیں ہے، وہ اس پر مطالعے کے زور پر ایک دین کی خدمت کر رہی ہے، اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ آپس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کا حق ہے آپ کو، مخالفت جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی ابروریزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سود کھاتے تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور بدترین سود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی ابروریزی کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، خوار کرنا۔ بھئی آپ پہ اختلاف کر سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی مجھے پاکستان میں نظر نہیں آتا دو تین کے سوا علماء میں سے جو اتنا بڑا کام کر رہے ہوں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا ہے۔ کہ اتنا مجمع کو اب بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ہو گئے ہوں گے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو کلمہ پڑھ کے، کہ اتنا کافی نہیں ہے اس کی خدمات۔ اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل سے اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف حق ہے، اختلاف رحمت ہے، اختلاف کامیابی ہے، اختلاف جنت کا راستہ ہے، اختلاف اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف اپنے شاگردوں نے کیا، کہ ایک دوسرے کو کافر کہا۔ صحابہ کرام کا اختلاف، جتنی روایتوں کا اختلاف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا آپس میں کتنی محبت تھی، آپس میں رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں کہ آپس میں شیر و شکر، آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں الفت، ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والے، خود شہید ہو رہے ہیں، پانی دوسرے کو دے رہے ہیں، اتنی محبت۔ لیکن اختلاف ہے روایتوں کا کہ ایک دوسرے کو کافر کہا، برائی کی، پھر آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ اور بہت سارے مسائل میں وہ رجوع کر چکا ہے بیچارہ، مفتی تو نہیں ہے نا، وہ عالم نہیں ہے کسی مدرسے کا، فاضل نہیں ہے، وہ مطالعے کے زور پر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ کیا آپ اتنا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کے پاس وہ علم نہیں، آپ کے پاس وہ مہارت نہیں، جو خدمت وہ انجام دے سکتے آپ کر سکتے ہو، ممکن ہے آپ کے بس میں نہیں، تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے دعا کریں، اختلاف کریں، اختلاف آپ کا حق ہے۔ اختلاف صحابہ کرام میں تھا، اختلاف انبیاء کرام میں تھا، اختلاف ائمہ کرام میں ہے، اختلاف فقہاء میں ہے، اختلاف محدثین میں ہے، اختلاف تو رحمت ہے امت کے لیے، کامیابی ہے امت کے لیے، جنت کا راستہ ہے اختلاف، مخالفت نہیں، غیبت نہیں، کینہ نہیں۔ چھوٹی سی بات پر ان کی خدمات کو اٹھا کر کھڈے میں ڈال دیں اور کہیں یہ ملحد ہے، یہ کافر ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا عجیب ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے میں اپنوں سے شکایت ہے، مجھے اپنے سے گلہ ہے، راہزنوں سے نہیں، کہ قافلہ لٹا ہے اپنوں کی وجہ سے۔ راہزن کا تو کام یہی تھا، ڈاکو کا کوئی کام یہ تھا، لٹیرے کا کام لوٹنا تھا، گلہ اپنوں سے ہے کہ یہ قافلہ لٹا کیوں ہے، یہ لٹ گیا قافلہ۔ کہ اگر فرض کرے اس طرح ہم دیکھیں ایک دوسرے پر جتنے کفر کے فتوے ہم چھاپ چکے ہیں مارکیٹ میں ہے، کیا کوئی مسلک بچتا ہے جو جنتی بن جائے؟ کیا کوئی شخصیت بچتی ہے؟ شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت میرے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جیسی ہستی جو دنیا میں 4-5 بڑے علماء میں سے ایک ہستی ہے، ان کے خلاف بھی لوگوں نے فتوے چھاپ مارے کہ تو کافر ہو گیا، کلمہ دوبارہ پڑھے، اس کے نگاہ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں چھاپے تھے، ہم پڑھ لیتے تعلیم کراچی میں، اس وقت کراچی میں نہیں پورے ملک میں چھاپے گئے تھے، ان کے خلاف بینر چھاپے گئے اور مجمع میں لگائے۔ ایسی شخصیت جو بے داغ ہو، ایسی شخصیت جو اعتدال کی مثال ہو، ایسی شخصیت جو رہنما ہو، جو مثال امت کے لیے، رول ماڈل امت کے لیے، جس کے ائمہ حرمین جس کے آگے دو زانو بیٹھتے ہوں، فخر سمجھتے ہوں، ان سے کچھ پڑھ کر کچھ سیکھ کر ان کے بارے میں لوگوں نے معاف نہیں کیا تو باقی کس کو معاف کریں گے؟ میرے عزیزو، میری ذاتی اختلاف میں کرتا ہوں حضرت مولانا تاج جمیل صاحب کے بارے میں، ابھی 2 دن سے کشمیر کے ساتھی وہ جناب دعا کروا دی۔ وہ بھائی دعا کروانا اچھا نہیں ہے جنازے کے بعد،
مکروہ ہے تو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، فقہاء سے ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی کر دی کہ کافر ہو گیا، فرد کرے، اگر غلطی ہے تو کیا 100 قتل سے زیادہ جرم ہے؟ اللہ 100 قتل معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی کا زنا اللہ کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، تو آپ مسلمان پر رحم نہیں کر سکتے؟ اس کو عیب چھپائیں، آپ اختلاف کریں، اس کو کہیں یہ غلطی ہے آپ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مولانا تاج جمیل صاحب غلطی کر رہے ہیں تو شیشے کی طرح سمجھاؤ، چپکے سے سمجھاؤ، مجمع کو نہیں بتاؤ، متنفر کرو لوگوں کو۔ اسلام کی خدمت کر رہے، آپ ان سے روک رہے ہیں تو ان کا ذاتی نقصان نہیں، اسلام کا نقصان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی خدمت کر رہے، ان سے نفرت دلا کر لوگوں کو اسلام کے خلاف نفرت دلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ لا کے اختلاف کرے، مسائل میں اختلاف ہے نا، مسائل نہیں جانتی، مفتی نہیں ہے، غلطی کرے گی، اس سے پیار محبت سے خط و کتابت سے کر سکتے ہیں، تحریرن کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں بیچاری سے۔ میں نے کئی گھروں کو دیکھا جس کی وجہ سے پردے میں آ گئے، کئی گھروں کو دیکھا اس کی وجہ سے نماز میں آ گئے، کئی گھروں کو دیکھو دین میں آ گئے۔ مسائل میں اختلاف کر سکتے ہیں، مسائل نہیں جانتے، بیچارے مفتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مفتی نہیں ہے، لیکن اسلام کی خدمت، اللہ کے رسول کا نام تو لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلا تو رہا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت تو دے رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے نا، تو غلطی کی وجہ سے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں، غلطی کی وجہ سے اس کو اٹھا کر کافر قرار دے دیں، غلطی کی وجہ سے اس کو اٹھا کر مسلمانی سے نکال دیں۔ بھائی مسلمان تو تھا ہی اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو مسلمان بنائے، اور اپنوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے، اپنوں کو اٹھا کے کفر کی طرف ڈال دے، میرے اللہ کی رضا کی خدا را معاف کر دے کسی۔ تو المومن مرآۃ المومن، یہ حضور نے بہترین اصول بتا دیا۔ مومن مومن کا شیشہ ہے، شیشے کے سامنے جب بندہ جاتا ہے عیب دکھا دیتا ہے، جھریاں دکھا دیتا ہے، چہرے کے داغ دکھا دیتا ہے، لیکن اس سے سامنے سے وہ چیختا نہیں، کسی اور کو نہیں کہتا، جس طرح ہم مجمع میں بولتے ہیں وہ کافر، وہ کافر، وہ ملحد، وہ غدار، وہ جہنمی۔ شیشے کی طرح سمجھائیں، اس سے شیشے سے ہٹ جائیں تو غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، الزام نہیں لگاتا، غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، کسی اور کو بھی نہیں بتاتا۔ شیشے کی طرح سمجھانے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ تو حضور نے تو پیشاب کرنے والے کو بھی پیار سے سمجھایا مسجد نبی میں، مسجد نبی میں گستاخی کرنے والے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ سمجھایا، جو کانٹوں اور جھاڑیوں میں دھکیل کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی مسکرا دیے، اور آپ اپنوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کیا حضور نے کسی کو کافر کہا؟ کیا مسلمانوں کو اس طرح کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے بارے میں بدترین کافر چند ہیں۔ اشرف کے بیٹے کو حکم دیا قتل کا، قتل کے بیٹے کو حکم دیا قتل کا، جاہلوں کے باپ کو حکم دیا، وہ کافر تھے۔ بھائی کیا مسلمانوں کے عیب گنوائے حضور نے؟ مسلمانوں کے عیب سننا برداشت نہیں کرتے تھے، اور آپ مجمع میں بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کی غلطیاں مجمع میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلطیاں دیکھتے تھے تو یہ نہیں فرماتے فلاں غلطی کر رہا ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں مولانا تاج سے غلط کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نہیں کر رہے فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، بے آبرو نہیں کرتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہی سنت ہے انبیاء کی۔ میرا عزیزو، علماء وارث ہیں انبیاء کے، تو وراثت میں اخلاق ملے ہیں، پیار ملا ہے، محبت ملی ہے، حکمت ملی ہے۔ اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو اسلام میں آنے دیں، نکالیں نہیں، لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف سے جہنم میں نہ دھکیں۔ تو پیار محبت سے غلطی کی طرف تنبیہ کر سکتے ہیں، غلطی میں مان بھی لے گا، نفرت دلا کر کافر قرار دے کر اور اس کو ملحد قرار دے کر اس کو جہنم میں پھینک کر پھر اس کی اصلاح کریں، نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے آ جائیں، واپس آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اصلاح کریں تو اصلاح ہو جائے گی۔ حق بات ہو، حق طریقہ ہو، حق نیت ہو، تب اصلاح ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔